تو اس مضمون میں ایک بات صحیح کہی گئی کہ اس انسان کے اندر اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہیں، بہت ہی طاقتور ڈیزائر، اسٹرانگ ڈیزائر. تو اس کو بھی اس نے دنیا کے اعتبار سے اپلائی کیا ہے. اس کو لے کر مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھ میں آئی کہ اسٹرانگ ڈیزائر جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے. اس کی مثال ہے حضرت آدم. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بے پناہ خواہش ہے تو وہ کسی حد پر رکنا نہیں جانتا. وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے مل جائے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا تھا اور پوری جنت ان کے لیے کھول دی گئی تھی. اس میں بے شمار درخت تھے، سب درخت ان کے لیے کھلے ہوئے تھے. ایک درخت کے بارے میں کہا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. تو کیا ہوا کہ ان کے ذہن میں یہی رہا کہ اس درخت میں کیا ہے، اس کو بھی یہ لینا ہے. تو بہت ہی اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے آدمی کے اندر ان چیزوں کے لیے جو ابھی اس کو ملی نہیں. انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کو 99% دے دیا جائے، صرف 1% نہ ملے، یعنی 100 میں 99 دے دیا جائے، صرف ایک نہ دیا گیا ہو، تو اسی ایک کے لیے وہ جمپ کرے گا، جیسا آدم نے کیا. تو آدم کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انسان کا جو نیچر ہے، جو اس کے اندر اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے، اسٹرانگ ڈیزائر ہے، اس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے وہ کہ 99 دے دو تب بھی وہ 1% کے لیے دل جمپ کرے گا. لیکن یہ ڈیزائر جو ہے اس کو ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہے آخرت کے لیے. یہی انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کا امتحان ہے. دیکھیے قرآن کے مطالعے سے میں نے سمجھا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ٹیسٹ کی چیزیں ہیں. ٹیسٹ، اسی میں ٹیسٹ ہے، اسی میں بیشتر لوگ فیل ہوتے ہیں. ایک ہے آزادی. تو آزادی کو میجارٹی جو ہے مس یوز کرتی ہے، میجارٹی جو ہے مس یوز کرتی ہے آزادی کو، اسی میں فیل ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل دیا ہے آپ کو، جو صلاحیت دی ہے، ان کو آپ انڈر یوٹیلائز نہ کریں. منی کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے پوٹینشیل کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہی دو امتحان انسان کا ہے. آزادی کو مس یوز کرنا بھی غلط ہے اور اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو انڈر یوٹیلائز کرنا بھی غلط ہے.